بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا 17واں درس ہے، الدرس السابع عشر، دورہ علم مصطلح الحدیث میں حدیث صحیح کی شروط پر گفتگو چل رہی تھی، عدالت اور ضبط، اور اسی طرح ان دونوں سے پہلے اتصال الاسناد کی شرط، ان تینوں پر گفتگو مکمل ہو چکی۔ یہ تینوں صحت حدیث کے لیے وجودی شرطیں کہلاتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ صحت حدیث کے لیے 5 شرطیں ہیں، 3 شرطیں وجودی ہیں، یعنی ان کا موجود ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک اتصال الاسناد ہے، اور دوسری شرط عدالت الروات ہے، اور تیسری شرط ضبط الروات ہے، اور ضبط کا تام ہونا۔ اور 2 شرطیں آدمی ہیں، یعنی ان کا نہ ہونا شرط ہے۔ صحت حدیث کے لیے ان کا نہ ہونا شرط ہے۔ صحت حدیث کے لیے حدیث کا ان دونوں سے خالی ہونا، سالم ہونا شرط ہے، اور وہ کیا ہیں؟ الشذوذ اور العلہ، یعنی شذوذ سے سالم ہونا صحت حدیث کے لیے شرط ہے، اور علت سے سالم ہونا صحت حدیث کے لیے شرط ہے۔ تو یہ 2 شرطیں عدمی ہیں اور 3 شرطیں وجودی ہیں۔ وجودی شرطوں پر گفتگو الحمدللہ مکمل ہو چکی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم عدمی شرطوں پر گفتگو کریں گے۔ عدمی شرطیں میں نے عرض کیا 2 ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے الشذوذ، یعنی شذوذ سے سالم ہونا، السلام من الشذوذ، یا من غیر شذوذ ولا علہ۔ شاذ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شاذ سے متعلق میری خواہش ہے کہ اس پر مفصل گفتگو کی جائے۔ آج کے درس میں تو ہم صرف یہ اس پر بحث کریں گے کہ یہاں حدیث صحیح کی تعریف میں شاذ سے کیا مراد ہے۔ شاذ کی 2 تعریفیں عموماً کی گئی ہیں متقدمین سے، جو متقدمین ائمہ ہیں ان سے جو تعریفیں منقول ہیں، اور پھر بعد میں متاخرین نے ان دونوں کو جمع کیا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر ان میں سے ایک کو اختیار کیا۔ تو بہرحال یہ تقریباً 2 تعریفیں بنتی ہیں۔ انشاءاللہ متقدمین کی تعریفیں اور پھر جو ان کے بعد کچھ متاخر ائمہ آئے ہیں ان کی تعریفیں انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں بیان کروں گا۔ انتہائی مفید چیزیں ہیں، انتہائی مفید مباحث ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی مباحث سے یوں ہی مرور کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شاذ کی وہ کون سی 2 تعریفیں ہیں جو ائمہ سے منقول ہیں۔ اول تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ شاذ کا لفظ متقدمین ائمہ کی تطبیقات میں یا تأصیلات اور تنظیرات یا تقعیدات میں بہت ہی کم استعمال ہوا ہے، انتہائی نادر اور قلیل طور پر استعمال ہوا ہے، قلت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ندرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ تأصیل میں تو صرف امام شافعی رحمہ اللہ سے شاذ ان پر کلام ملتا ہے، شاذ کی تعریف انہوں نے کی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث حسن کی شروط میں شاذ کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ تنظیر ہو گیا، لیکن شاذ کی تعریف انہوں نے نہیں کی۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تطبیقات میں شاذ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے 2 حدیثوں پر شذوذ کے ساتھ حکم لگایا کہ یہ دونوں شاذ ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے دروس میں آئیں گی۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے ایک طالب حدیث کو ان سے باخبر ہونا چاہیے۔ اور امام شعبہ رحمہ اللہ نے ان سے کسی نے پوچھا تھا شاذ کے بارے میں کہ شاذ مطروح کیا ہے، تو انہوں نے بہرحال اس کی ایک تعریف کی تھی، اور وہ وہی تعریف ہے جو منکر کی ہے۔ اسی طرح دیگر کچھ ائمہ ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے، صالح جزرہ ہیں، ان سے انہوں نے شاذ کی تعریف کی ہے، انہوں نے ان کی وہی تعریف کی ہے جو منکر کی تعریف ہے ائمہ کے نزدیک، یعنی شاذ اور منکر ان کے نزدیک وہ ایک ہی ہیں۔ تو یہ چند ائمہ ہیں، ان کے ہاں تأصیلات و تطبیقات میں ان کا ذکر ملتا ہے، 4-5 سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی انتہائی قلت کے ساتھ۔
یعنی انہوں نے بکثرت اس کا استعمال نہیں کیا ہے، ایک دو جگہ پر استعمال کیا ہے بس. تو اس لیے شاذ کا ذکر متقدمین کی کتب میں اور ان کی خواہ تطبیقات ہوں یا تأصیلات ہوں، ان میں اس کا ذکر، شاذ کا ذکر انتہائی یعنی شاذ اور نادر ہے، انتہائی قلت اور ندرت کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا استعمال. ایک تو میں یہ بات بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ شاذ جس کو متقدمین کی یعنی ان کی تطبیقات یا تأصیلات میں جو شاذ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح متأخرین جسے شاذ کہتے ہیں، تو اس کو متقدمین اکثر اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ منکر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس کے لیے یعنی خطا کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، معضل ضاد کے ساتھ، صاد ضاد معضل، جسے یعنی اہل اصطلاح اور کتب مصطلح میں معضل کی ایک خاص تعریف کی گئی ہے، اس کو ایک خاص مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ اس مفہوم میں علی بن المدینی رحمہ اللہ اور ایک اور امام ہیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، مگر وہ بھی بہت کم. معضل کا جو متقدمین کیا ہے استعمال ہے، خصوصاً ابن حبان رحمہ اللہ المجروحین میں اس کا بکثرت استعمال کرتے ہیں. ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں یروی المعضلات عن الثقات، تو وہاں معضل سے مراد کیا ہے؟ یہی منکر، خطا، شاذ، یہی مراد ہے. ٹھیک ہے، لا اصل له، باطل، منکر. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی مصطلحات جسے متقدمین میں سے چند ائمہ جن کے میں نام گنا ہے یا متاخرین، یہ حضرات جسے شاذ کہتے ہیں، اسے متقدمین منکر کی ایک صورت قرار دیتے ہیں، اور اس پر منکر کا یا باطل کا یا لا اصل له یا موضوع، حالانکہ متاخرین موضوع کو جو ہے نا، اور اسی طرح کتب مصطلح میں موضوع کا کوئی خاص صورت میں استعمال کیا گیا ہے کہ جس کا راوی کذاب ہو. حالانکہ متقدمین کے ہاں ضروری نہیں ہے کسی حدیث پر جب وہ اطلاق کرتے ہیں موضوع کا، تو اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ اس کا راوی جھوٹا ہے، نہیں. وہاں موضوع و خطا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ خطا تعمدن ہو یا وہ خطا جو ہے سہون نسیانن ہو. تو ان کے ہاں گویا یہ معضل، موضوع، منکر، باطل، لا اصل له، ٹھیک ہے، یہ تمام اصطلاحات جو ہیں یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہیں، اور شاذ اسی کی ایک صورت ہے جو ہم نے مصطلح کی کتابوں میں جو شاذ پڑھا ہے، اور بعض متقدمین سے جو شاذ منقول ہے. تو اس لیے جو شاذ ہم نے پڑھا ہے اور اس سے پہلے جن ائمہ کے میں نام لیے ہیں، انہوں نے انتہائی قلت اور ندرت کے ساتھ جو اس کا استعمال کیا ہے، وہ سب اسے متقدمین کی کتابوں میں، تطبیقات میں آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح تأصیلات میں بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں اسے منکر کہا ہے، یعنی منکر کی ایک صورت ہے یہ شاذ. اس پر میں بہرحال ایک پوسٹ بھی کر چکا ہوں، ایک درس تھا ہمارا پشتو میں، تو اس کو بہرحال پھر میں نے اردو میں اس کا خلاصہ ان سب مذاہب وغیرہ کا اور ان صورتوں کو میں نے لکھا تھا. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے وہ دوبارہ میں کر لوں. تو خیر، بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ متقدمین کے ہاں شاذ کا استعمال انتہائی نادر ہے، انتہائی قلیل ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ شاذ سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی صحیح کی تعریف میں جو ہم نے صحیح کی تعریف کی ہے، متصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علہ. ٹھیک ہے، تو یہ شذوذ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے، شاذ کی دو تعریفیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ منقول ہیں. حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے دونوں تعریفیں ذکر کی ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک پر اکتفا کیا اور کہا ہے کہ مخالفت المقبول لمن هو اولی منہ، یہی شاذ کی تعریف ہے، اور دوسری تعریف انہوں نے ذکر نہیں کی. بہرحال حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے دونوں تعریفیں ذکر کی. اب یہاں پر کون سی والی تعریف مراد ہے؟ تو ایک تعریف تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تعریف کیا ہے. ایک تعریف یہ ہے ان ينفرد الراوی، شذوذ کی تعریف، ان ينفرد الراوی الذي لا يقع في ضبطه واتقانه ما يجبر تفرده. ان ينفرد الراوی الذي لا يقع في ضبطه واتقانه ما يجبر تفرده، یعنی وہ حدیث جس کی روایت کرنے میں کوئی ایسا راوی متفرد ہو، اکیلا ہو، جس کا ضبط و اتقان اس درجے اور مرتبے پر نہ ہو کہ اس کا یہ تفرد قبول کیا جا سکے، یا اس کا ضبط و اتقان اس درجے کا نہ ہو کہ وہ اس کے اس تفرد سے پیدا ہونے والے ضعف کا جبیرہ یا ازالہ کر سکے. میں نے آپ کو گزشتہ دروس میں کسی مناسبت سے کہا تھا کہ تفرد موجب ضعف و نکارت ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، جب بھی کوئی راوی کسی حدیث کی روایت کرنے میں متفرد ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں شک پیدا ہو جائے گا. تو تفرد موجب ضعف و نکارت ہے، موجب شک و ریبہ ہے. اب اس ضعف کا جابر یا تو موجود ہوگا یا نہیں. اگر اس ضعف کا جبیرہ ہو سکا، اس ضعف کا ازالہ ہو سکا، تو پھر اس تفرد کو ہم محتمل کہیں گے، مقبول کہیں گے اس کو کہ یہ صحیح ہے، یہ تفرد مقبول ہے. اور اگر اس تفرد کی وجہ سے اس ضعف اور نکارت کا یا شک اور ریبے کا ازالہ نہ ہو سکا، تو پھر وہ اپنی اصل پر برقرار رہے گا اور اس تفرد کو ہم منکر یا شاذ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ تفرد موجب ضعف و نکارت ہوتا ہے. کوئی راوی کسی حدیث کی روایت کرنے میں متفرد ہوگا تو اس کی وجہ سے اس حدیث میں شک پیدا ہو جائے گا کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. اب اس شک کا ازالہ یا اس میں ضعف پیدا ہو جائے گا، ظاہر شک پیدا ہو گیا تو ضعف پیدا ہو جائے گا یا نکارت پیدا ہو جائے گی. اب اس ضعف، نکارت یا شک کا ازالہ کرنے والی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی کچھ دیر بعد وہ بیان کرتا ہوں. مثلا اگر اس شک کے ازالے کرنے والی کوئی چیز موجود ہو، کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جس سے اس شک کا ازالہ ہو جائے، تو پھر اس حدیث کو ہم، اس تفرد کو ہم قبول کر لیں گے اور کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے. مثلا وہ جابر کیا ہے؟ مثلا راوی کا ضبط و اتقان انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ تابعین کے طبقات میں سے ہے اور ثقہ راوی ہے مثلا، یا اتباع تابعین کے طبقات میں سے ہے اور ثقہ حافظ مقصر ہے، یعنی حافظ ثقہ متقن ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا ضبط ہے اس کا. تو یہ جوابر ہیں. اب اگر کسی راوی میں یہ اس طرح کے جوابر موجود ہوں تو اس کا تفرد قبول کیا جائے گا اور وہ تفرد کی وجہ سے جو ضعف یا شک آیا ہے وہ زائل ہو جائے گا. اور اگر اس طرح کا جابر موجود نہ ہو تو اس تفرد کو ہم قبول نہیں کریں گے اور وہ تفرد شاذ یا منکر کہلائے گا. شاذ بھی کہہ سکتے ہیں، منکر بھی کہہ سکتے ہیں. متقدمین تطبیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب منکر کہتے ہیں. آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے. ایک تعریف تو یہ ہوگی آسان الفاظ میں کہ شاذ کسے کہتے ہیں. پہلی تعریف کے مطابق وہ تفرد جو محتمل نہ ہو، وہ تفرد جو محتمل نہ ہو، جو مردود ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں شاذ. ٹھیک ہے، اچھا. اور دوسری تعریف کیا ہے؟ مخالفت الراوی لمن ہوا اولی منہ. راوی خواہ ثقہ ہو، صدوق ہو یا ضعیف ہو. دیکھیں یہاں پر تعمیم کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی راوی خواہ وہ کسی بھی درجے کا ہو، وہ اگر اپنے سے اولا راوی کی مخالفت کرتا ہے تو اسے شاذ کہا جائے گا. اس کی مخالفت کو شاذ کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کی روایت کو شاذ کہا جائے گا. مثلا اپنے سے اولا سے مراد عام ہے، خواہ اولا ضبطاً و اتقاناً ہو، یعنی اس سے زیادہ مضبوط ہو کوئی راوی. مثلا ثقہ اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرتا ہے، صدوق ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، یا ضعیف صدوق یا ثقہ کی مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اولا ضبطاً و اتقاناً. اپنے سے اولا یعنی اپنے سے اضبط و اتقن راوی کی اگر کس نے مخالفت کی تو اس کی روایت شاذ ہوگی. یا لمن ہوا اولا منہ سے مراد اولا کثرتاً و عدداً. اولا عدداً یعنی جو اپنے سے اولا یعنی زیادہ راویوں کی مخالفت کرے. مثلا ایک طرف ایک راوی ہے، دوسری طرف 3-4 راوی ہیں اور یہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو یہ اس کی روایت شاذ کہلائے گی. تو گویا شاذ کیا ہے؟ مخالفت الراوی لمن ہوا اولا منہ. اور اولا سے مراد عام ہے. اولا خواہ کیفیت کے اعتبار سے ہو یا کم کے اعتبار سے ہو. اگر راوی اپنے سے اولا کیفیت والے یعنی ضبط و اتقان والے راوی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت کو شاذ کہا جائے گا. اور اگر راوی مخالفت کرتا ہے اپنے سے اولا کم والے مقدار والے، ٹھیک ہے نا، اپنے سے اولا مقدار والے، یعنی یہ ایک ہے تو اس سے اولا کیا ہوگا؟ کم اور مقدار میں، یعنی 2-3-4 کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت شاذ کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تو یہاں پر مخالفت الراوی کو ہم نے اس میں تعمیم کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شاذ کی تعریف میں یوں کہا ہے: مخالفت المقبول یعنی مقبول راوی، یعنی صدوق یا ثقہ راوی، ضعیف نہ ہو، وہ اگر اپنے سے اولا راوی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی روایت کو شاذ کہا جائے گا. اپنے سے اولا خواہ عددن ہو، اپنے سے اولا یا ضبطاً ہو، اتقاناً ہو. ٹھیک ہے، وہ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے راوی کو مقید کیا ہے ثقہ کے ساتھ، یعنی مقبول کے ساتھ، جو ثقہ اور صدوق دونوں کو شامل ہے.
جبکہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے راوی کو عام رکھا ہے، اس کو کسی درجے کے ساتھ مقید نہیں کیا. تو یہ ان دونوں حافظ ابن حجر اور اسی طرح حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ دونوں کی تعریفوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. ویسے متقدمین میں سے بعض ائمہ امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح پھر ان کے بعد ابو یعلی الخلیلی اور ان سے پہلے امام حاکم رحمہ اللہ نے شاذ کی جو تعریفیں کی ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے بہرحال راوی کو ثقہ کہا ہے، یعنی ثقہ راوی مخالفت کرے، تو اس لیے ان کی تعریف ان کے مطابق ہے بہرحال. لیکن یہ کہ متقدمین کی تطبیقات اور ان کے احکام وغیرہ کو دیکھا جائے تو کسی بھی راوی کی مخالفت کو ٹھیک ہے نا آپ شاذ کہہ سکتے ہیں، جسے متقدمین منکر کہتے ہیں، کیونکہ متقدمین کے ہاں شاذ اور منکر دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. جسے متاخرین شاذ کہتے ہیں، متقدمین اسے منکر کی ایک صورت ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خیر بہرحال اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی اپنی جگہ پر. اب یہاں پر حدیث صحیح کی تعریف میں کون سا شاذ مراد ہے؟ اچھا، راوی مخالفت خواہ سند میں کرے یا متن میں کرے، یاد رکھیں. اچھا، اب یہاں شاذ صحیح کی تعریف میں جو شاذ ہے اس سے کون سا شاذ مراد ہے؟ مخالفت اور راوی والا، یعنی یہ تعریف مراد ہے یا پہلے والی تعریف مراد ہے؟ تو یاد رکھیں اگر ہم یہ والی تعریف مراد لیتے ہیں مخالفت اور راوی والی، ٹھیک ہے، تو مخالفت الراوی یہ علت میں داخل ہے. علت کسے کہتے ہیں؟ علت بھی اس مخالفت کو کہتے ہیں جو مرجوح ہو، یعنی راوی مخالفت کرے دوسرے راوی کی، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے سے اولا راوی کی، عدد اور کثرت کے اعتبار سے اولا ہو اس سے، خواہ وہ ضبط اتقان کے اعتبار سے، اسے علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب شذوذ کی اگر ہم وہی تعریف کریں جو علت والی ہے تو یہ تو تکرار لازم آئے گا، اس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے. تو مخالفت تو شذوذ کی تعریف اگر مخالفت اور راوی کے ساتھ کی جائے تو یہی علت ہے. علت نام کس چیز کا؟ علت نام انشاءاللہ علت کے درس میں آ جائے گا، یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی. اس میں انتہائی وضاحت کے ساتھ اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو کہ علت کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو علت کا خلاصہ یہ ہے مخالفہ جو کہ مرجوح ہو، وہ مخالفہ جو خطا ہو، وہ مخالفہ جو وہم ہو، وہ مخالفہ جو غلط ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علت کہتے ہیں. علت نام ہی ہے کس کا؟ خطا کا. کون سی خطا؟ وہ خطا جو مخالفت سے پیدا ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو اگر شاذ کی ہم دوسری تعریف یہاں پر مراد لیں تو خالص تکرار ہے، خالص تکرار ہے، خالص تکرار. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی چیز علت میں مذکور ہے آگے. اب علت سے تو کوئی اور معنی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ علت کے تو ایک ہی معنی ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس اختیار موجود ہے کہ یہ والے معنی مراد لیں یا یہ والے معنی مراد لیں. اگر یہ والا معنی مراد لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں پھر یہ کہ تکرار لازم آئے گا بلا فائدہ. اور اگر یہ والا معنی مراد لیتے ہیں ينفرد الراوی الذي لا يقع في ضبط واتقان ما يجبر تفرده، تو اس میں یہ ہے کہ ایک نئی چیز، ایک تأسیس ہے، اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے. جو نہ پہلے مذکور ہے نہ بعد میں مذکور ہے. تو اس لیے یہ والے معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے شاذ کے. اگر ہم دونوں معنی مراد لیتے ہیں، دونوں معنی مراد لینے کی صورت میں پھر بھی ایک گونا تکرار آئے گا کیونکہ یہ تو بعد میں آ رہے ہیں یہ معنی علت کے ضمن میں، بلکہ علت ہے ہی اسی معنی کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی ایک گونا تکرار آئے گا. اگر یہ والا معنی مراد لیتے ہیں خالص تکرار لازم آئے گا، کوئی نیا فائدہ نہیں ہوگا. اور تعریفات ظاہر بات ہے وہ ان چیزوں سے خالص ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں. اور اگر یہ والا معنی مراد لیں گے تو خالص تأسیس ہے اس میں، اور اس نئی چیز جو ہے نا وہ معلوم ہوگی جو صحت حدیث کے لیے بہرحال شرط ہے کہ تفرد راوی کا جو ہے نا وہ مقبول ہونا چاہیے، وہ تفرد مردود نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر حدیث صحیح نہیں ہوگی. تو صحیح کی تعریف میں مذکور شاذ سے مراد یہاں پر قسم اول ہے. ٹھیک ہے. اور وجہ میں نے اس کی بتا دی. اسی طرح اور اگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی مخالفت المقبول، تو مخالفت المقبول علت کسے کہتے ہیں؟ علت مخالفت کو کہتے ہیں، مخالفت کے راوی کی مخالفت کو کہتے ہیں، خواہ راوی ثقہ ہو، صدوق ہو، ضعیف ہو، بلکہ متروک ہو، بلکہ منکر الحدیث ہو، بلکہ کذاب وضاع ہو، سب کی مخالفت کو کیا کہتے ہیں؟ علت. تو علت اس اعتبار سے عام ہے. اور حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے بھی راوی کو یہاں پر عام رکھا ہے. اور اگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعریف کو لیے جائے
مخالفت المقبول یعنی ثقہ اور صدوق کی مخالفت، تو ظاہر بات ہے پھر یہ علت کا جز ہوگا، پھر یہ علت کا جز ہوگا، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے پھر یہ شاذ آگے موجود ہے علت میں، تو اس لیے اگر شاذ سے ہم یہی معنی مخالفت المقبول والا معنی مراد لیتے ہیں تو پھر بھی تکرار لازم آئے گا. تو یہ یاد رکھیں، یہ میں صرف دونوں تعریفوں میں فرق اور اس کی علت کے ساتھ نسبت بیان کر رہا تھا، تعلق بیان کر رہا تھا. ایک تو ہو گئی یہ بات، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. باقی انشاءاللہ تفصیلات اگلے درس میں کروں گا کہ شاذ کی جو تعریفیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک اور بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تفرد پر شذوذ لگانے کا کیا طریقہ ہے، کیا قرائن ہیں. کسی تفرد پر شذوذ کا حکم لگانے کے لیے کتنی چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں تفرد پر، کسی بھی تفرد پر اگر ہم حکم لگانا چاہیں شذوذ کا، ٹھیک ہے نا، تو یا اس کو بہرحال ہٹا دیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی کسی راوی کے تفرد کو رد یا قبول کرنے کے لیے، اس کو یہاں پہ یہ کہہ دیں گے بالقبول والرد. ٹھیک ہے، رد وہی شذوذ ہے. تو کسی راوی کے تفرد پر قبول یا رد کا حکم لگانے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے موقظہ میں زبردست قاعدہ بیان کیا ہے اس حوالے سے، تفرد کے حوالے سے، اور یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ راوی کے درجات بیان کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک درجہ راوی کا کیا ہے کہ جسے امام، حجہ، ثبت، جہبذ، ثقۃ اور جتنے بھی تکرار کے ساتھ آپ اثبت الناس. ٹھیک ہے، ایک درجہ وہ یہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ثقۃ حافظ. ٹھیک ہے نا، ایک راوی کے بارے میں کہا جائے ثقۃ حافظ. ٹھیک ہے، امام، حجت، ثبت، جہبذ، ثقۃ اثبت الناس. اس سے پھر اثبت الناس اوپر والا درجہ ہے. ثقۃ حافظ یوں کہا جائے. ٹھیک ہے، اور یا ثقۃ متقن کہا جائے، یا یہ کہ ثقۃ عارف یا حافظ صدوق کہا جائے. ٹھیک ہے، یہ سب درجات تکرار کے ساتھ ہیں. اچھا، ثقۃ حافظ، ٹھیک ہے، امام و حجت و ثبت ایک شخص کے بارے میں، و جہبذ، ٹھیک ہے، یوں کہا جائے، یا ثقۃ کہا جائے. ٹھیک ہے، اور یا کہ ثقۃ متقن کہا جائے، ثقۃ عارف کہا جائے، تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، ثقۃ عارف حافظ صدوق وغیرہ کہا جائے. تو اگر راوی کا ضبط و اتقان اور امامت اس درجے کی ہو تو ایسا راوی کا تفرد تابعین کے درجے میں بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، فهؤلاء الحفاظ الثقات اذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. یہ موقظہ ہے. ٹھیک ہے، شاملہ میں جو میرے پاس نسخہ ہے اس کی صفحہ نمبر 77 میں ہے. یہ ایک ہی جلد ہے، اس کی 2 جلدیں نہیں ہیں بارہ. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا راوی تابعین میں ہو تو اس کا تفرد تو بلا شک و شبہ صحیح ہے، اور اگر اتباع تابعین میں سے ہے تو اس کا تفرد بھی صحیح ہے. ساتھ میں غریب کہا جائے گا، بارہ صحیح غریب. ٹھیک ہے، نہیں یہ تھوڑا درجہ کم کرنے کے لیے غریب کا اضافہ کیا گیا ہے. اصل میں غریب کا لفظ خود موجب شک ہے، تو اس لیے تو صرف تھوڑا اس سے درجہ کم کرنے کے لیے غریب کا لفظ کہا گیا ہے. وَإِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَتْبَاعِ، اور اگر وہ اتباع التابعین کے شاگردوں میں سے ہو، نچلے درجوں میں سے ہو، تو پھر اگرچہ یہ بات جو ہے نا ان 4 درجات کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اس کا درجہ ضبط و اتقان اتنا اعلیٰ ہو تو ان 2 طبقات میں تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی، اس کا تفرد قبول کیا جائے گا. اور اگر نچلے طبقات میں آ گیا تو پھر جو ہے اس کی حدیث کے بارے میں توقف کیا جائے گا. غریب فرد کا مطلب یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، پھر دیکھیں گے قرائن کی بنیاد پر کیا حکم لگایا جائے اس پر. لیکن کہتے ہیں کہ اس درجے میں تفرد، یعنی اس طبقے میں اتباع کے بعد اور طبقے میں تفرد نادر ہوتا ہے، اور اگر آ جائے تو بہرحال اس میں اصل یہ ہے کہ وہ ضعیف ہوتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. اور اگر راوی عام ثقہ ہو، بس ثقہ ہو، یقظ ثقہ متوسط المعرفہ والطلب، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا راوی ہو، تو ایسے راوی کا تفرد اگر یہ تابعین کے طبقے میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا تفرد تو بہرحال قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اتباع التابعین کے طبقے میں ہو تو پھر جو ہے نقاد اس طرح کے راوی کے تفرد کو قبول کرنے میں بہرحال تھوڑا توقف کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
ان میں سے بہرحال صحیح حدیث میں پائی جاتی ہیں اور ایسی بھی ہیں جن کے تفرد شاذ شمار کیے جاتے ہیں. تو یہ درجے کا فرق ہے بہرحال. دیکھیں درجے کو بھی دیکھا جائے گا اور اسی طرح ان کے طبقے کو بھی دیکھا جائے گا. تو درجے اور طبقے کا دونوں کا آپس میں تعلق ہے. اگر درجہ اعلیٰ درجے کا ضبط و اتقان ہو تو اس کا جو ہے اتباع و تابعین تک اس کا تفرد عموماً قبول کیا جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ اس کا تفرد قبول ہے. اور اگر درجہ ضبط و اتقان کا جو ہے اعلیٰ نہ ہو، بہرحال عام ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس علم کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی معرفت وغیرہ، اور وہ بھی متوسط درجے کی ہے، اور طلب کے ساتھ بھی وہ زیادہ یعنی طلب حدیث کے ساتھ زیادہ وہ معروف بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا تابعین کے طبقات میں تو بہرحال اس کا تفرد قبول کیا جاتا ہے، لیکن اتباع و تابعین کے درجے میں بہرحال عموم کے ساتھ، تعمیم کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. دیکھیں بعد والے کے تفردات کو جو ہے نا یعنی یہ اتباع و تابعین کے تفردات کو کہتے ہیں کہ حفاظ کی ایک جماعت، نقاد کی ایک جماعت منکر کی تھی، جو حشیم، حفص بن غیاث کی اتباع و تابعین کے طبقے میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ائمہ تفرد کے حوالے سے کافی حساس واقع ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں. تو بہرحال تو ایک تو جو ہے ضبط الراوی اور راوی کے اتقان و ضبط کے درجے کو دیکھا جائے گا، اور اس حساب سے پھر اس کے طبقے کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے. اچھا، اور اگر اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھی جائے گی کہ متن میں جو غرابت یا تفرد ہے وہ کس درجے کا ہے. اگر متن میں غرابت اور تفرد وہ بہت شدید ہے، مثلا یعنی متن ایسا ہے کہ اس میں عمومی بلوہ زیادہ ہے، تو اس میں غرابت زیادہ ہوگی، ظاہر بات ہے. عمومی بلوہ ہے متن میں، ہر تفرد دوسرے کے مساوی نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے. تفرد کی مختلف جو ہے نا درجات ہیں اور ان کے مراتب ہیں، ان میں تفاوت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اگر کوئی مضمون ایسا بیان کیا گیا جس میں عمومی بلوہ زیادہ ہوگا تو اس کے نقل کے دواعی بھی اسی قدر زیادہ ہوں گی. مثلا ایک مسئلے کا تعلق حدیث میں مضمون بیان ہوا ہے طہارت سے متعلق، تو ظاہر بات ہے طہارت میں عمومی بلوہ ہے، تو وہاں تفرد کو قبول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے شرط بھی کڑی ہوگی. یہ کیسی بات ہے کہ عمومی بلوہ ہے ایک مسئلے میں اور اس کو نقل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ایک بندہ ہے صرف. ٹھیک ہے. تو جس قدر عمومی بلوہ شدید ہوگا اسی قدر تفرد اور غرابت کا درجہ بھی شدید ہوگا، یعنی وزن تفرد کا اور غرابت کا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. طہارت کا مسئلہ شدید عمومی بلوہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد اگلے درجے میں صلاۃ کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی عمومی بلوہ ہے مگر اس سے کم ہے، لیکن بہرحال ہے شدید پھر بھی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ میں آ جائیں، زکوٰۃ میں پھر عمومی بلوہ ہے، کیونکہ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. طہارت ضروری نہیں کہ 5 مرتبہ، طہارت کئی مرتبہ کی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں سیام روزوں میں زیادہ عمومی بلوہ ہے زکوٰۃ کے مقابلے میں، مگر نماز کے بعد کم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سال میں 30 دن تو بہرحال لازمی ہے، 29 دن روزے رکھے جاتے ہیں، تو سب پر فرض ہیں بشرطے کہ بالغ ہو. ٹھیک ہے. اور عام نفلی روزے وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں، تو اس لیے ان میں عمومی بلوہ نسبتاً زکوٰۃ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اچھا، تو زکوٰۃ میں عمومی بلوہ پھر اور کم ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی، ہر بالغ وغیرہ پر واجب نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنی شروط ہیں، صاحب نصاب ہونا شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے. حج عمر بھر میں 1 مرتبہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں بلوہ اور کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو جس قدر بلوہ زیادہ ہوگا اسی قدر تفرد اور غرابت کا درجہ شدید ہوگا، اور اسی قدر اس کے قبول کی شرطیں بھی شدید ہوں گی. جس قدر بلوہ کم ہوگا اسی قدر اس کی تفرد اور غرابت کا درجہ وہ خفیف ہوگا، اور اسی قدر اس کے قبول کی شرطیں بھی، اس میں بھی سختی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو جس قدر تفرد اور غرابت کا درجہ شدید ہوگا اس کے لیے پھر شرطیں بھی اسی قدر شدید ہوں گی. مثلا راوی کا ضبط و اتقان پھر اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. مثلا ایک حدیث ایک راوی روایت کرتا ہے، اس میں عمومی بلوہ زیادہ ہے، مثلا آپ فرض کر لیں مثلا 85% ہے، یعنی اس کا وزن. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا درجہ غرابت و تفرد 85% ہے، تو اس کو اس کی روایت میں تفرد کرنے والا راوی کا وزن بھی پھر اتنا ہی، اس کو بھی اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے. اب 85 کلو کا وزن جو ہے نا وہ 60 کلو کا بندہ تھوڑی اٹھا سکتا ہے، ظاہر بات ہے مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا وزن بھی پھر زیادہ ہونا چاہیے، 90% تو اس کا جو ہے نا پھر درجہ ضبط و اتقان ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں
ضروری ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے بہرحال. راوی کے طبقے کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو راوی کے طبقے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی میں نے تفصیل بیان کی، ٹھیک ہے، کہ راوی کے طبقات میں بھی جو ہے ضبط و اتقان کو دیکھا جاتا ہے. البتہ تابعین میں پھر ضبط و اتقان کی شرط کڑی نہیں ہے، لیکن اتباع و تابعین میں اس ضبط و اتقان کی شرط کڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو راوی تفرد کرنے والا ہے اس کا شیخ معین میں، جس شیخ سے وہ روایت کر رہا ہے اس حدیث کو، اور اس شیخ سے روایت کرنے میں یہ راوی متفرد ہے، تو اس راوی کا اس شیخ معین میں طبقہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس طبقے کا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا تعلق اس کے ساتھ قوی ہے یا نہیں. میں نے اس دن بھی ایک پوسٹ کی تھی طبقات الروات پر، اور علم و طبقات المحدثین کے حوالے سے میں نے کہا تھا شیخ اسعد طیب نے اس پر بہت زبردست کتاب لکھی علم و طبقات المحدثین. تو بار وہ پوسٹ بھی پڑھنا بہت مفید ہے. اس میں راویوں کے طبقات پر میں نے ہلکی سی گفتگو کی تھی. تو اب اگر شیخ محمد حسن زہری ہے، زہری سے ایک حدیث کوئی روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شاگرد جو زہری سے روایت کرنے میں متفرد ہے یہ کس درجے کا ہے. یعنی اول طبقے کا راوی ہے. مثلا امام مالک اگر متفرد ہے زہری سے روایت کرنے میں اور امام مالک سے وہ روایت ثابت ہے مثلا، تو بالکل ان کے تفرد کو ہم قبول کریں گے. اصل یہی ہے. ٹھیک ہے. سفیان بن عیینہ ہے، عبید اللہ بن عمر وغیرہ یہ سب. اب اگر یہ حضرات جو ہے، یہ حضرات اگر جو پہلے طبقے کے راوی ہیں، شاگرد ہیں شیخ معین کے، امام زہری کے یا اعمش کے یا قتادہ کے، تو ان کے تفرد کو ہم قبول کریں گے. اگرچہ اس میں بھی بہرحال بردیجی وغیرہ کا قول اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن سعید القطان وہ اس حوالے سے سختی کرتے ہیں کافی بار. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی پھر کسی تفرد پر ہم قبول اور رد کا حکم لگائیں گے. بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی. انشاءاللہ تعالی اتنا تو واضح ہو گیا، خلاصہ یہ ہو گیا کہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے شاذ کی 2 تعریفیں ذکر کی ہیں، اور یہاں کون سی تعریف مراد ہے، شاذ کے کون سے معنی مراد ہیں صحیح حدیث کی تعریف میں؟ تفرد مردود والے، یعنی وہ تفرد جو محتمل نہ ہو، یہ والے معنی مراد ہے. کیوں یہ والا؟ کیونکہ اگر ہم مخالفت والے معنی اگر مراد لیں گے تو یہ تکرار ہے محض. یہ معنی علت میں بیان ہو چکے، مخالفت الراوی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم تفرد والا معنی مراد ہے تو یہ ایک نئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک نئی چیز ہوگی اور ایک نئے معنی ہوں گے، اور جس کی ضرورت بھی ہے صحت حدیث کے لیے. صحت حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفرد مقبول ہو، وہ شاذ نہ ہو، مردود نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم صرف مخالفت والے معنی مراد لیں گے تو ایک تو تکرار لازم ہے، اور دوسری بات یہ کہ صحت حدیث کی بنیادی شرط، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی راوی کسی حدیث کی روایت کرنے میں متفرد ہو تو اس کا تفرد مقبول ہونا چاہیے، شاذ نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط پھر رہ جائے گی، حالانکہ صحت حدیث کے لیے یہ بنیادی اور اہم ترین شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اور اس صورت میں یہ تعریف پھر دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، اور اس میں پھر وہ تفرد بھی، ہر قسم کا تفرد داخل ہو جائے گا، تفرد مقبول بھی اور تفرد مردود بھی، جیسے شاذ کہا گیا ہے یا منکر بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس لیے شاذ کی یہی تعریف ان ينفرد الراوی، تفرد والی، یہ لینا زیادہ بہتر ہے. بعض حضرات نے کچھ اور باتیں کی ہیں کہ یہاں تفرد سے مراد مخالفہ ہی ہے، اور اس کو صراحتاً اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ فقہا پر رد کرنا چاہتے ہیں، اصولین پر، کیونکہ وہ شذوذ وغیرہ کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح کے تفرد کو جسے محدثین شاذ کہتے ہیں، وہ اسے شاذ نہیں کہتے، اور وہ اسے قبول کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ان پر صراحتاً رد کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. لیکن یہ بار کمزور ہے. تعریفوں میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، اور تعریفوں میں اس طرح کے ردود وغیرہ نہیں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے ردود کے لیے جو ہے نا باقی تفصیلی مباحث ہوتی ہیں. تو یہ بات کا کہنا تھا، میں نے کہا اس پر تنبیہ کر دوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.